امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، قربان۔ قربان ہیر، جمال اور شہمیر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد ایک شدید محبت کی لو ٹرائینگل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن خیال لڑکی ہے۔ اسے ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت ہو جاتی ہے جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہے جو بدلے میں اس پر ناز کرتا ہے۔ وہ اپنے والد جیسے کسی آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات سے گزارا کیا ہو اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت کی ہو۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جمال خوف زدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخر کار یہ دیکھ کر کہ ہیر اس سے دستبردار نہیں ہوگی، وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 9، محبت تم سے نفرت ہے۔ یہ سیریل کنیز بیگم کے خاندان کی کہانی سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں اور بہت سے رشتہ داروں کی موت دیکھی ہے۔ دنیا کی تمام کشش کھو دینے کے باوجود اس نے اپنے گھر میں بلند حوصلہ ماحول بنایا ہے اور زندگی کے ہر لمحے کو پالا ہے۔ ماہین، کنیز بیگم کی نواسی، ایک قسم کی مختصر مزاج اور انا پرست ہے، لیکن پھر بھی خاندان میں سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ کنیز بیگم کا پوتا وقار لندن سے واپس آ کر ماہین میں دلچسپی لیتا ہے۔ اگرچہ وہ دونوں اپنے جذبات چھپا رہے ہیں، لیکن کنیز بیگم کو ان کی محبت کا درجہ حرارت مل جاتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف ہے۔ وہ ماہین اور گلریز کے درمیان شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتی ہے، اس لیے وہ ان کی منگنی کا اعلان کرتی ہے۔ نمبر 8، آتش۔ کہانی اسما نامی ایک یتیم لڑکی سے شروع ہوتی ہے جسے اس کی ماں ایک ملازمہ نے چھوڑ دیا تھا۔ آسما کو اس کے شرابی باپ کے ہاتھوں فروخت ہونے سے بچانے کے لیے اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اپنے آجر سے آسما کو اٹھانے کے لیے کہتی ہے۔ آجر راضی ہو جاتا ہے اور آسما کو اٹھاتا ہے۔ آسما کو پڑھائی کے بجائے گھر کے تمام کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اسے نوکرانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آسما خود کو خاندان کا فرد سمجھتی ہے۔ امریکہ سے ایک خاندان اپنے بڑے بیٹے کی منگنی کا بندوبست کرنے کے لیے گھر واپس آتا ہے۔ وہ چھوٹے بیٹے شہریار کے ساتھ بھی پہنچتے ہیں جو آسما کے ساتھ ایک نوکر اور ذلت آمیز سلوک کرتا ہے۔ گھر والے چاہتے ہیں کہ آسما گھر کے ڈرائیور سے شادی کر لے تاکہ وہ بطور ملازمہ رہ سکے۔ آسما کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی گھر والے اسے خاندان کا حصہ ہونے کے بجائے نوکرانی سمجھتے ہیں۔ بعد میں شہریار کو آسما سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ خفیہ شادی کر لیتے ہیں۔ نمبر 7، رقیب سے۔ رقیب سے ایک محبت کی کہانی کے اثرات کے گرد گھومتی ہے جو کسی کی پوری زندگی کے گرد پھیلی ہوئی ہے۔ اس سیریز کو اس کی کہانی اور کاسٹ کی پرفارمنس کی وجہ سے تنقیدی پذیرائی ملی۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی، نعمان اجاز، ثانیہ سعید، اقرا عزیز اور فریال محمود شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 23 اقساط ہیں۔ نمبر 6، تھوڑا سا حق۔ سحر ایک خوبصورت اور سادہ لڑکی ہے جو اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد میں رہتی ہے۔ وہ اپنے والد کی خراب صحت کی وجہ سے شادی کر رہی ہے۔ ضامن اور حریم 2 کزن ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ رابعہ کی بہن سے شادی کرنے سے انکار پر اعزاز کو گھر سے نکال دیا گیا، تاہم وقار اس سے رابطہ رکھتا ہے اور سحر کی شادی پر جاتا ہے جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دلہا بھاگ گیا ہے۔ اعزاز کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور پھر اپنے بھائی سے التجا کرتا ہے۔ وقار نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو کیونکہ ضامن سحر سے شادی کر لے گا۔ ان کی شادی زبردستی ہوتی ہے۔ منتیں سننے کے بعد اجاز فوت ہو جاتا ہے۔
وقار سحر کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں رابعہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے جو کہ اس کے والد نے برسوں پہلے کیا تھا۔ ضامن اور سحر اپنے نکاح کو خفیہ رکھتے ہیں اور جب حریم کو ان کی شادی کا علم ہوتا ہے تو کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ نمبر 5، سنگ مرمر۔ سنگ مرمر بچپن کے دوستوں شیری اور اورنگ کے گرد مرکوز ہے۔ شیری کو غلطی سے یقین ہے کہ اورنگ اس کی پہلی محبت ہے، حالانکہ انہوں نے کئی سالوں سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ اورنگ اپنے والد کی ناپسندیدگی کے باعث تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر چلا گیا ہے اور وہ شیری کی اس سے محبت سے بالکل بے خبر ہے۔ اسے اپنے بہنوئی کی بہن پلوشا سے محبت ہے۔ دیگر اہم کرداروں میں اورنگ کی بہن بانو، اس کا شوہر تورا، اورنگ کی ماں شمیم، والد گلستان خان اور بھائی سیف اللہ اور گوہر شامل ہیں۔ نمبر 4، بن روئے۔ صبا اپنے بہترین دوست اور کزن ارتضیٰ کی محبت میں دیوانی ہے۔ صبا اور ارتضیٰ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ارتضیٰ صبا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ صبا ایک ایکسٹروورٹ ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے اور ارتضیٰ سے اپنے تمام بچگانہ مطالبات کو پورا کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ ارتضیٰ خوشی سے سب کچھ کرتا ہے جو صبا مانگتی ہے اور اسے خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ارتضیٰ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ صبا یہ سن کر ناخوش ہو جاتی ہے اور ارتضیٰ پر غصہ کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے صبا سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ 2 سال میں واپس آئے گا۔ ارتضیٰ امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں پڑھتے ہوئے اپنی کزن سمن سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، تم کون پیا۔ متوسط طبقے کی لڑکی ایلما اپنی زندگی اپنے والد وقار علی کی مرضی کے مطابق گزارتی ہے۔ وقار علی اپنے کزن مظفر حسن کی ملکیتی صنعت میں کام کرتا ہے جو ایک کروڑ پتی ہے۔ ایلما کا دوسرا کزن رمیش حسن ہے، مظفر حسن کا مہربان بیٹا۔ ایلما اور رمیش کی پہلی ملاقات پر رمیش پہلی نظر میں ہی ایلما سے محبت کرنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ رمیش ایلما کے گھر جا کر ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ جلد ہی رمیش شادی میں ایلما کا ہاتھ مانگتا ہے اور وقار علی سے کہتا ہے کہ وہ ایلما سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، دیار دل۔ دیار دل ایک غیر فعال خاندان کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے جس کی قیادت آغا جان اور اس کے پوتے ولی اور فرا کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرا کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے وابستگی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے بہت پہلے ٹوٹ گئی تھی جب انہوں نے اپنی مرحومہ سے شادی کرنے کے لیے اپنی طویل منگنی ختم کر دی تھی۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 33 اقساط ہیں۔ نمبر 1، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ جس دن شانو کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کی خالہ عنایت شانو کی ماں رشیدہ سے پیار سے اپنے بیٹے خلیل کی شادی میں شانو کا ہاتھ مانگتی ہے۔ کزن شانو اور خلیل اپنی منگنی کے بارے میں بہت چھوٹی عمر سے جانتے ہیں لیکن اپنا زیادہ تر بچپن ایک دوسرے سے الگ گزارتے ہیں کیونکہ شانو گاؤں کی لڑکی ہے اور خلیل بڑے شہر سے ہے۔ شانو بالگن کی ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے جو اپنی مصروفیت کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور اپنے جذبات اکثر اپنی بہترین دوست حمیرہ کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔